خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا آیا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے یا نہیں؟ اگر آیا ہے تو کہاں کہاں پہ آیا ہے؟ تو جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پہ نئے ہیں، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آپ باخریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک عزتوں سے، بلندیوں سے، عزتوں سے نوازے۔ اللہ پاک دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اب میں سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو کلک بھی کر لیں تاکہ میرا ہر پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کسی ایک سورت کا نام نہیں ہے، قرآن پاک کسی ایک آیت کا نام نہیں ہے، قرآن پاک کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پہ لفظاً معناً ایمان لانا فرض عین ہے، اور قرآن پاک میں دو مقامات پہ علیحدہ علیحدہ جز کے ساتھ کلمے کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کی آخری آیت کے ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اور ان دونوں جزوں کو ملائیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، تو کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اور اس کو کلمہ طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ رسالت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والی دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور کل قیامت والے دن، حشر والے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پروردگار عالم ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔